من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ انسان کو اپنی عقل، اپنی سمجھ سے ایجاد نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس ملک کے قوانین آپ کو ایجاد نہیں کرنے ہوتے، آپ کو اس ملک کے قوانین معلوم کر کے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ڈرائیور گاڑی کو لیفٹ سائڈ سے چلاتا ہے۔ اب ہم اگر یہاں سے سعودی عرب چلے جائیں یا کسی یورپی ممالک میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ میرے ملک میں کیا ہوتا ہے، یا میرے لیے آسانی کس میں ہے، یا میری چاہت کس میں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کا قانون، اس ملک والوں کے ہاں کیا ہے، اس کو معلوم کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور اگر اس کے مطابق نہیں چلا جائے گا تو چالان ہوتا ہے، اور بہت بھاری چالان ہوتا ہے۔ آپ دبئی چلے جائیں، اگر گاڑی کو پارکنگ کے علاوہ کہیں اور کھڑا کر لیں تو آپ کی اس مہینے کی تنخواہ چلی جائے گی، اتنا بڑا چالان ہوتا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، یہ ہم میں سے کسی کی نہیں ہے، نہ ہمارے بادشاہوں کی ہے، نہ ہمارے صاحب اقتدار کی ہے، نہ ہمارے وزیروں کی ہے، نہ ہمارے سرداروں کی ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہاں قانون بھی اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، جیسے چاہو زندگی گزار لو، آزاد چھوڑا ہے جانوروں کو۔ جانوروں پہ کوئی پابندی نہیں، جانوروں کے لیے کوئی قوانین نہیں۔ کس جانور نے کہاں سے شادی کرنی ہے کوئی پابندی نہیں۔ جانور اپنی خالہ سے بھی شادی کر سکتا ہے، جانور اپنی پھوپھی سے بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن جانور پابند نہیں ہے۔ جانور کو آزادی ہے، اور آزادی اس لیے ہے کہ نہ اس کے لیے جنت ہے نہ اس کے لیے جہنم ہے، اس نے مرتے ہی ختم ہو جانا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی جمع کریں گے، اور اگر کسی جانور نے دوسرے جانور پہ زیادتی کی ہوگی اس کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ بے سینگ بکری کو سینگ دے دے گا اور کہے گا کہ اب تم اس بکری کو سینگ مارو، عدلہ بدلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ۔ لیکن انسان آزاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جنت ہے، اور جنت مفت میں نہیں ہے، جنت مفت میں نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے بڑی پابندیاں ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے یہاں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جنت کے محلات اور جنت کی بیش بہا نعمتیں یہ مفت میں تو نہیں ملیں گی۔ اگر یہ چیزیں مفت میں ملنے والی ہوتی تو صحابہ کو اپنی جانیں قربان نہ کرنا پڑتی، اور اہل بیت کو قربانیاں نہ دینی پڑتی۔ اہل بیت نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اہل بیت نے اپنا سارا خاندان قربان کیا ہے، اہل بیت نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے، دودھ پیتے بچے بھی قربان کیے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو ان کو ایسے نہ کرنا پڑتا۔ یہ انہوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو گویا سبق دیا ہے کہ اگر تمہیں آخرت میں کوئی کامیابی چاہیے تو اس کی محنت تمہیں یہاں کرنی پڑے گی، اپنی مرضیوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، مرضیوں سے دستبردار۔ لوگ کہتے ہیں بھی میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک نعرہ چل رہا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ نہیں، میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ نہ جسم میرا نہ مرضی میری، جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھ کا بھی حساب لوں گا، آنکھ کا بھی حساب لوں گا، زبان کا بھی حساب لوں گا، کانوں کا بھی حساب لوں گا۔ تم نے دل میں کس کو سوچا تھا، کس کو تم نے دل میں جگہ دی تھی، کس سے تم نے پیار کیا تھا، اس کا بھی حساب لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے کا طریقہ سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارے نبی آنے میں سب سے آخری ہیں، آنے میں سب سے آخری ہیں، لیکن درجہ آپ کا سب سے بلند ہے۔ آپ دیکھیں کہیں جلسہ ہوتا ہے نا، کہیں جلسہ ہوتا ہے، کہیں کوئی کانفرنس ہوتی ہے، کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو جو مہمان خصوصی ہوتا ہے نا وہ سب سے آخر میں آتا ہے، وہ پہلے بیان کر کے چلا نہیں جاتا ہے، وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام، اور ان کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا، یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے اپنی قربانیاں دے کر انسانوں کی رہبری رہنمائی کر کے جب چلے گئے تو اب ایک ایسے رہبر کی ضرورت تھی جس کی تاثیر ایسی ہو کہ جو قیامت تک اثر دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ اب آپ تشریف لے جائیں اور جا کے انسانوں کی رہنمائی کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ٹائم بہت تھوڑا دیا، ٹائم دیا تھوڑا ٹائم دیا، اور کام زیادہ دے دیا۔ ٹائم دیا صرف 23 سال، وہ بھی عربی کیلنڈر کے لحاظ سے نہیں، انگریزی کیلنڈر کے، عربی کیلنڈر کے لحاظ سے 23 سال۔ اگر اس کو انگریزی میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 61 سال بنتے، وہ 21 سال بنتے ہیں، 21 یا 22 سال بنتے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی عربی کیلنڈر کے لحاظ سے 63 ہے، لیکن انگریزی کیلنڈر کا اگر حساب کیا جائے تو ہمارے نبی کی عمر 61 سال ہے۔ 21-22 سال آپ نے دیے، اور کام کیا دیا؟ ساری دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے، انسانوں کی عادات کو بدلنا ہے، انسانوں کے عقائد کو بدلنا ہے، انسانوں کے اعمال کو بدلنا ہے۔ تو اللہ نے ایسی تاثیر دی تھی نا ہمارے نبی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جو حکم دیتے ہیں وہ تب دیتے ہیں جب وہ اس کو کر سکتا ہو، کر ہی نہیں سکتا اللہ حکم نہیں دیتے۔ ایک بچے سے کہیں گے بوری اٹھاؤ، کیسے اٹھائے گا؟ ایسے کوئی کہیں گے نا جو اٹھا سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کو تبدیل کرنے کا حکم دیا۔
لیخرجکم من الظلمات الی النور، ان سب کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا یہ نبی کا کام تھا. اپنے زمانے کے انسانوں کو بھی اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اندھیروں سے نکالنا، اجالے کی طرف لانا. اور زندگی دی صرف 21 سال 22 سال. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 21-22 برس ایسا نمونہ پیش کیا، ایسا طریقہ پیش کیا. اللہ نے ایسی آپ کے اوقات میں برکت دی کہ آج مزدور بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زندگی کیسے گزاروں، مجھے تو نبی کا نمونہ نہیں ملتا. اور بادشاہ کو بھی نمونہ ملے گا، غریب کو بھی نمونہ ملے گا، مرد کو بھی نمونہ ملے گا، عورت کو بھی نمونہ ملے گا، جوان کو بھی نمونہ ملے گا، دکاندار کو بھی ملے گا، بزنس مین کو بھی ملے گا، سرکاری ملازم کو بھی ملے گا. ہر ایک کو نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی کو محدود کر دیا اپنے نبی کے طریقے میں، اور اعلان کر دیا اب ان کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے صحیفے ہیں، تورات کو پڑھ رہے ہیں، تورات کے صحیفے پڑھ رہے ہیں. آپ علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ غصے سے سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ والذی بعثنی بالحق لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اے عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو ان کو ضروری طور پر میرے پیچھے چلنا پڑتا، میرے پیچھے چلے بغیر ان کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. اب آج ہم مسلمانوں کو سوچنے کی بات ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہماری ساری نسل مغرب کے پیچھے چلنا چاہتی ہے. ساری نسل کفار کے پیچھے چلنا چاہتی ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بنائے ہوئے ہے. جبکہ ان کے پاس ایک ایسا رہبر موجود ہے کہ جس رہبر جیسا رہبر اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں، جن کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے. ہم یہ تو کہتے کہ ہمارے نبی سے بڑا کوئی لیڈر نہیں، یہ تو کہتے ہمارے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں، یہ تو کہتے ہمارے نبی سے زیادہ بلند اور بالا کوئی نہیں، لیکن طریقے پہ نہیں چلتے ہم ان کے. ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری غمیاں دیکھ لیں، ہماری حکومتیں دیکھ لیں، ہمارے اقتدار دیکھ لیں، ہماری تجارتیں دیکھ لیں، ہماری ملازمتیں دیکھ لیں، ہماری خوشیاں غمیاں دیکھ لیں، ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک کا پورا روپ اور وجود دیکھ لیں. سارا کفار کے طریقے پہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا نوجوان جب کسی نائی کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ میرے بال ایسے بناؤ جیسے میرے نبی کے بال تھے، وہ کہتا ہے یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے نا کسی کافر کی، ایسے بال بنانا میرے. اور نائیوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں مختلف فساق اور فجار اور کفار کی، اور ہمارا نوجوان ان کو جا کے کلک کرتا ہے اور کہتا ہے ایسے بال بنانا میرے. جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین بھی مانتا ہے، سب سے بڑا لیڈر بھی مانتا ہے، اپنا قائد بھی مانتا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت نے کسی موقع پہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے فی البدی بغیر سوچے سمجھے یہ اشعار کہے تھے، اور یہ اشعار ایسے ہیں کہ ایسے اشعار 1400 برس میں کسی نے نہیں کہے. یہ جو مفہوم ان اشعار میں بھرا ہوا ہے نا، یہ ساری دنیا کی ساری نعتیں جمع کی جائیں، ساری دنیا کے ثنا خانوں کی ثنائیں جمع کی جائیں، لیکن جو مزہ حسان بن ثابت کے ان دو جملوں میں ہے نا وہ دنیا کے کسی شعر میں نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے آپ کو عیبوں سے ایسے پاک بنایا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ اتنے عیبوں سے پاک کیوں ہیں، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے، آرڈر پہ بنایا ہے. آرڈر پہ جو چیز بنتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے.
گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھتے رہے میرے نبی تو بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں، جیسی تو کہے گا ویسی بناؤں گا، تیرے ہونٹ کیسے بناؤں، تیرے بال کیسے بناؤں۔ اللہ نے ایسے ہمیں نبی دیے ہیں، اتنے عظیم الشان نبی دیے ہیں۔ معراج کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ تشریف لائے، براق پہ بیٹھ کے مسجد اقصیٰ تشریف لائے، بیت المقدس تشریف لائے، اور جب وہاں تشریف لائے نا تو بہت بڑا مجمع جمع تھا، وہاں بہت بڑا مجمع۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، اتنے سارے 1.25 لاکھ آدمی، اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آج یہاں بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آج دنیا کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میرا نبی آیا سب سے آخر میں ہے لیکن ان سب کا امام ہے، یہ سب اس کے مقتدی ہیں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اذان دی، ہمارے نبی مصلی پہ کھڑے ہوئے، سارے نبی ہمارے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے نماز، سارے نبیوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے شان والے ہمیں نبی دیے ہیں، پھر بھی ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر سے رہنمائیاں لیتے پھرتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن کو آئیڈیل بنائے پھرتے ہیں۔ میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں اپنے نبی کی سنت اور طریقے کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، دنیا اور آخرت کا سکون اسی کے اندر ہے۔ آج ساری دنیا میں جو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے نا، مار پڑ رہی ہے، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، مسائل آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا اپنا ملک دیکھ لیجئے، مسائل کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب سزا ہے اپنے نبی کے آنسوؤں کی ناقدری کی، یہ سب سزا ہے اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کی۔ باپ کے ساتھ بے وفائی کرو تو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سارے گناہوں کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے 2 جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک ظلم، ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا، دنیا میں بھی دے گا۔ اور ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ سے بے وفائی برتنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ تو جب ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کرنے کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، تو ماں باپ سے زیادہ مہربان نبی کے ساتھ بے وفائی کی سزا نہیں ملے گی۔ میری ماں، آپ کی ماں، میرا باپ، آپ کا باپ، انہوں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں نہیں کی جتنی ہمارے نبی نے کی ہیں۔ ہماری ماؤں نے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنے اللہ کے نبی نے بہائے ہیں ہمارے لیے آنسو۔ ان کے طریقے کو چھوڑ کے ان کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات بنائے، ان کے دشمنوں کو سینے سے لگائے، ان کے دشمنوں کے طریقے کو اپنائے، تو اس کی سزا نہیں ملے گی، اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے نبی کے سچے غلام بننے کی نیت کر لیں، تو اللہ کی قسم اللہ کے لیے حالات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا اللہ کو دن سے رات لانے میں کوئی دیر لگتی ہے، یا رات سے دن بنانے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ اچانک رات آ جاتی ہے، اچانک دن آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کی رات کو دن کے اجالے سے بدل دے گا اگر ہم اپنے نبی کے سچے غلام بننے کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا سچا غلام بنائے۔ آخری درخواست یہ کہ بھئی 5 نمازیں تو مرتے دم تک پڑھنے کی نیت کریں، نماز میں کوتاہی نہ کریں۔ پتہ نہیں کیا ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ نماز میں سستی آ گئی ہے، اور پختونوں میں بھی نماز کی سستی آ گئی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا چل پڑی ہے نماز میں سستی کی، ایسی کوئی نحوست آ گئی ہے کہ وہ پختون جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، کبھی سردی میں نہیں چھوڑی، کبھی گرمی میں نہیں چھوڑی، کبھی سفر میں نہیں چھوڑی، کبھی ریگستانوں میں نہیں چھوڑی، کبھی پہاڑوں میں نہیں چھوڑی، کبھی چوٹیوں میں نہیں چھوڑی، کبھی غاروں میں نہیں چھوڑی،
آج ان کے نوجوان بھی اذان سنتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک پہ کھیلتے رہتے ہیں، پب جی کھیلتے رہتے ہیں، نماز پہ نہیں آتے۔ میرے دوستو، نماز کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت امام حسین کربلا میں اور بے بسی کی انتہا ہے، معذوری اور مجبوری کی انتہا ہے کہ اولاد شہید ہو رہی ہے، سارے ساتھی شہید ہو رہے ہیں اور کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اور خود بھی تھک کر چور ہو گئے۔ لیکن جو ہی ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوا، جو ہی ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوا، ساتھیوں سے فرمانے لگے زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ٹائم داخل ہو گیا ہے، جلدی سے پہلے نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو نبی کا نواسا ہوں، میری تو ویسے ہی بخشش ہو جائے گی، میں تو نبی کا نواسا ہوں، میرا نانا مجھے خود ہی چھڑا لے گا، میں تو حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میرا باپ مجھے ویسے ہی چھڑا لے گا، میری ماں تو فاطمۃ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، وہ مجھے ویسے ہی جنت میں لے جائے گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ تلواریں چلتی رہیں، تیر برستے رہے، امام حسین ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھ کر ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا کہ نماز حسین سے معاف نہیں ہوئی، تو آپ سے کیسے ہو جائے گی؟ کتنی اچھی اچھی مسجدیں اللہ نے دے دی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گرم پانی لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم حسینیوں میں نہیں اٹھیں گے، ہم حسینیوں میں نہیں اٹھیں گے۔ وہ لوگ جو اب مسجد اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے، یہ امام حسین کی جماعت میں نہیں ہے، یہ امام حسین کی جماعت میں نہیں ہے، یہ امام حسین کی جماعت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جس نے جان کے نماز چھوڑ دی اس کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، امام حسین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل بیت اعظام کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور ان کو منہ دکھا سکے تو بھائیوں پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھیں۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے فجر میں بھی آیا کرو، جیسے جمعے میں آئے نا آپ، فجر میں بھی آیا کرو، ساری نمازیں پڑھا کرو، اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھو۔ اللہ کے نبی نے کبھی ساری زندگی سر ننگا نہیں کیا، اور پگڑیاں پہنو۔ آپ کے آباء و اجداد نے انگریزوں سے ٹکر لے کر اپنی پگڑی کو بچا لیا، اور آج کے نوجوانوں نے مفت میں ہی پگڑیاں اتار دی۔ ساری قومیں انگریزوں کے سامنے سرنگو ہوئی اور سارے بک گئے، پنجاب والے بھی بک گئے، سندھ والے بھی بک گئے، لیکن یہ پختون انگریزوں کے سامنے بکے نہیں۔ انہوں نے اپنی پگڑی بچا لی، داڑھی بچا لی، اور توپوں کے گولوں سے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن اپنی داڑھی کو بھی بچا لیا، پگڑی کو بھی بچا لیا، اپنی ماں بیٹی کے برقعے کو بھی بچا لیا۔ لیکن آج کے نوجوانوں نے، آج کی نوجوان بچیوں نے مفت میں ہی برقعے اتار دیے، نوجوانوں نے مفت میں ہی داڑیاں منڈا دی اور مفت میں ہی پگڑیاں اور ٹوپیاں اتار دی۔ میرے دوستو، اللہ اور اس کے نبی کی لاج نہ رکھیں تو اپنے آباء و اجداد کی قربانی کی تو لاج رکھیں، کہ جنہوں نے زمین کے جھوٹے خداؤں سے ٹکر لے کر اپنے دین کو بچایا۔ تو آپ سارے جتنے نوجوان بیٹھے ہو، آپ یہ نیت کرو آج کے بعد کبھی ننگے سر باہر نہیں نکلیں گے، پہنیں گے ٹوپیاں، پہنیں گے نا پگڑیاں، اور اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے، کسی اور کے پیچھے چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔